عدم مداخلت کا اصول ہماری جو زندگی ہے اس کا ایک بڑا خوبصورت اصول ہے۔ ہم دوسروں کی زندگیوں میں کہاں تک انوالو ہوں اور کہاں ان کے اپنی انفرادی آزادی کا دائرہ کہاں سے شروع ہوتا ہے، اس میں اکثر اوقات ہم عدم توازن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور ہمارا جو دین ہے اسلام، اس نے جو تعلیمات دی ہیں وہ انتہائی خوبصورت اور متوازن ہے کہ آپ اپنے دیگر جو انسان ہیں، خواہ وہ آپ کے فیملی ممبرز ہیں یا آپ کے رشتہ دار اور دوست ہیں یا آپ کے پڑوسی ہیں، سوسائٹی میں رہنے والے عام انسان ہیں، وہاں آپ کسی کے ساتھ اگر کوئی معاملہ رکھتے ہیں تو اپنے حقوق کی حد تک بات کرتے ہیں، اور کر بھی سکتے ہیں، کرنا بھی چاہیے، اور دوسرے کے فرائض کی بات ہو سکتی ہے۔ لیکن اس دائرے سے باہر کوئی فرد کیا کرتا ہے وہ اس کی ظاہر ہے، ایک اس کا اللہ اور اس کا تعلق ہے۔ بندہ تو کسی کو اپنا غلام نہیں بنا سکتا، وہ تو ہمہ وقت کسی کے اوپر مسلط نہیں رہ سکتا، وہ اس کے ایوری منٹ کو مینیج کرنے کی کوشش کرے گا تو اس سے رشتے کمزور ہوں گے، معاشرتی زندگی کے اندر سے جو اسٹرینتھ ہے وہ کم ہوگی، ویکنس پیدا ہوگی، اور باہمی محبت کی بجائے، باہمی تعلق کی مضبوطی کی بجائے نفرتیں پیدا ہوں۔ آپ دوسرے کو، ایک تو یہ حقوق اور فرائض کا بندھن ہے، اور اس سے آگے بڑھ کر جو اسلام آپ کو سکھاتا ہے کہ کسی کو اگر آپ صریح طور پر، سامنے طور پر برائی میں ملوث دیکھتے ہیں، کسی ایسی حرکت کا ارتکاب کرتے دیکھتے ہیں جو دینی اعتبار سے اس کی اخروی زندگی کے لیے نقصان دہ ہے، تو اس پر آپ اس کو روک سکتے ہیں، اس پر آپ اس کو تلقین اور تبلیغ کر سکتے ہیں۔ ادروائز بالکل ہر چیز کو مینیج کرنے کی جو ہمارے ہاں ایک ماحول رہتا ہے، اس میں اسلام سے زیادہ ہمارے اپنے مقامی اور روایتی اور قبائلی یعنی اصول اور قاعدے اور وہ جو ہوتی ہیں چیزیں وہ آ جاتی ہیں، اور ہم انہیں بعض اوقات اسلام کے نام پر، بعض اوقات خیر اور بھلائی اور معروف کے نام پر لے کے چلتے ہیں، تو اس کا فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ مثلا اولاد اور والدین کے حقوق بڑے قریب ہیں اور بہت زیادہ ہیں، اسی طرح میاں بیوی کے حقوق بہت زیادہ ہیں، لیکن حقوق سے آگے بڑھ کر ہم مزید چاہتے ہوتے ہیں کہ ہم پوری طرح حکومت کریں دوسرے فرد کے اوپر۔ جو بیٹی کسی گھر میں بہو بن کے جاتی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ایوری منٹ کو مینیج کریں، یہ ہمارا جو ہے نا وہ ہماری بہو ہے، ہماری بیٹی ہے، سب کچھ پوچھ کر کرے، ہمارے نوٹس میں ہونا چاہیے۔ اسلام یہ نہیں کہتا، اس کی ذاتی زندگی ہے۔ اسی طرح آپ کی اولاد، آپ کے بیٹے، آپ کے بچے، اپنی اولاد جو ہے ان کے بھی جو آپ پر آپ کے جو حقوق ہیں ان کے حوالے سے، وہ تو آپ اس کا کر سکتے ہیں، اس کی توقع بھی رکھ سکتے ہیں، اس پر آپ بات بھی کر سکتے ہیں، اور اس پر ان کو تلقین بھی کر سکتے ہیں، اور اس کی عدم ادائیگی پر ان کی سرزنش بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن اس سے آگے مطلب بالکل ہی کسی فرد کو نہ، اور اسی لیے بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ جو شخصی آزادیاں یا جو حقوق اسلام نے کسی فرد کو دیے، مثلا بیٹے اور بیٹی کا رشتہ طے کرنے کے معاملے میں بھی ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ان سے رائے لی گئی یا ان سے پوچھا گیا تو یہ شاید بہت غلط ہوگا، اور ہم اسے اسلام کے نام پر سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ قبائلی روایت تو ہو سکتی ہے، اسلام نے تو اس کی اجازت ہی نہیں دی بلکہ اس کے لیے حکم دیا ہے۔ اتنے بڑے فیصلے آپ کریں تو ولی جب فیصلہ کرنے لگے تو ایون بیٹی کی بھی رائے پوچھ لی جائے، اور اسے حدیث میں آیا ہے کہ اسے شامل کیا جائے، اس کی رائے کا احترام کیا جائے۔ اسی طریقے سے مطلب بہت سے ایسے معاملات ہیں زندگی کے جہاں ہم چاہتے ہیں کہ بس بچوں کو نہ ہر قدم پوچھ کے، اور یہاں سے آگے نکل کے جب ہم سوسائٹی میں لوگوں کی ہر بات کی ٹو میں لگے رہتے ہیں، جو تجسس کرتے ہیں، جو ان کی ہر بات پر ہم معلومات چاہتے ہیں کہ تم کہاں جا رہے ہو، کیا کر رہے ہو، کیا نہیں کر رہے ہو، تمہاری مصروفیات کیا ہیں، تمہارا کام یہ اس کی پرائیویٹ لائف ہے، اسی کو اسلام روکتا ہے کہ آپ تجسس نہ کریں، تحسس نہ کریں غیر ضروری طور پہ، اور کسی کا مطلب غیر ضروری طور پہ اس پر مسلط رہنے اور اس کی ہر چیز کو جاننے کی کوشش کرنا جو ہے یہ دوسرے کی ذاتی زندگی میں مداخلت ہے، اور یہ باہمی نفرت کا باعث بنتی ہے، اور رشتوں کو کمزور کرتی ہے، تعلقات کو کمزور کرتی ہے،
اور یہ مطلب کسی طور پہ بھی نہ درست ہے اور نہ فائدہ مند. تو یوں میں یہ عرض کروں گا کہ زندگی میں ہمیشہ عدم مداخلت کا اصول رکھیں. جو آپ کے حقوق و فرائض کا معاملہ ہے وہاں تک آپ جا سکتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر دوسرے کی اخروی زندگی کے بارے میں، دین پر اس کے عمل کے بارے میں آپ فکر مند ہو سکتے ہیں، بلکہ ہونا چاہیے. اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا جو فریضہ آپ پر ہے وہاں تک آپ جا سکتے ہیں. اس سے زیادہ جو ہے نا وہ ایوری منٹ اور پوری لائف کو مینج کرنے کی، ایون قریب ترین رشتوں میں جب آپ کوشش کریں گے تو وہ رشتے کمزور ہوں گے، مضبوط نہیں.